السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ عشق رخ کی تیسری آخری قسط آپ کے لیے اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ناول جو ہیں صرف 30-35 یا زیادہ سے زیادہ اگر ان کے ایپیسوڈ ہوں گے تو 40 ہوں گے، اس سے زیادہ میں اپنے ناول کے ایپیسوڈ نہیں بڑھاؤں گی۔ پھر ایسے سمجھ نہیں آتی، نئے نئے ممبر آتے رہتے ہیں ناولز میں، نئے نئے کریکٹر آتے رہتے، کچھ سمجھ نہیں آتی، کھچڑی بن جاتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میرے جتنے بھی ناولز ہوں گے 30-35-40 زیادہ سے زیادہ اگر ہوگے 45 تک ایپیسوڈ ہوں گے، اس سے زیادہ میں کسی ناول کے ایپیسوڈ زیادہ نہیں رکھوں گی۔ تو بس یہ بھی بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس ناول کو پیار دینے کے لیے۔ یہ بھی اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو تھینک یو، بہت شکریہ اتنا پیار دینے کے لیے، پسند کرنے کے لیے، لائک کامنٹ کرنے کے لیے، سبسکرائب کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو فاطمہ کی گولڈن نائٹ چاہیے تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ عشق رخ بائی عائشہ نور قسط آخری تیسری قسط، مطلب تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ صبح کا سورج چاند سے کمرے میں داخل ہوا۔ رخ ابھی تک کاظم شاہ کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ کاظم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا اور کب سے اپنی کوہنی پر سر رکھے چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب کاظم کی نظر اس کی گردن پر پڑی تو ساری گردن سرخ اور کسی جگہ پر نیل کے نشان تھے۔ یہ سارے اس کی قربت کے نشان تھے۔ کاظم نے مسکراتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ میرے بچے کو پوری رات بہت درد ہوئی ہے۔ کاظم نے اس کی ناک پر اپنے لب رکھے۔ کاظم کو اب یہ بھی ڈر تھا جب روح کی آنکھ کھل گئی تو کون سا نیا طوفان کھڑا کرتی ہے۔ اگر اس نے نیچے گھر والوں کو جا کر بتا دیا یا پھر اماں سائیں کو بتا دیا۔ جذبات میں بہہ کر کاظم شاہ نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا، مگر اب اسے مومن شاہ سے ڈر لگ رہا تھا۔ چاہے رخ بالغ تھی مگر ابھی بہت چھوٹی تھی۔ کاظم رخ کو ان بکھیڑوں میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کی ابھی کھیلنے کودنے کی عمر تھی، مگر رات کو جب اس نے رخ کو بغیر قمیض کے دیکھا تو وہ خود قابو نہ پا سکا۔ ابھی رخ کمفرٹر میں اپنے آپ کو چھپائے سمٹے ہوئے تھی۔ کاظم نے رات کو 2 گھنٹوں بعد ہی اسے رہائی دے دی تھی، نہیں تو اگر اس کی عمر تھوڑی زیادہ ہوتی تو پوری رات اسے کاظم شاہ کی شدتیں برداشت کرنی پڑتی۔ کاظم شاہ نے تھوڑا سا کمفرٹر اس کے سینے سے اوپر کیا تو اندر جھانکتے ہوئے اس کے سینے پر شدتوں کے جب نشان نظر آئے تو کاظم شاہ نے اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں تلے دبا لیا۔ رخ کا سارا سینہ سرخ اور نیل زدہ ہو چکا تھا۔ کاظم کی انگلیوں کے نشان بھی ابھی تک اس کے دل کے مقام پر سرخ کلر میں دھمک رہے تھے۔ رخ میری جان اٹھ جاؤ، اسکول نہیں جانا۔ او شٹ، کاظم تو اس کے اسکول کے بارے میں سوچنا بھی بھول گیا تھا۔ اب مسئلہ بن جائے گا۔ اگر رخ نے اسکول نہ جانے کی ضد کی تو گھر والے پوچھیں گے۔ رخ تو سب کو پھر بتا دے گی جو کچھ رات کو ہوا۔ 35 سالہ کاظم شاہ اس وقت اپنی 15 سالہ بیوی سے ڈر رہا تھا۔ فوراً سے اس کے دماغ میں ایک جھمکا ہوا۔ اس نے بیڈ سے اترتی الماری کھولی اور اس میں سے ایک آئی پیڈ نکالا۔ اس کی بتی سی نکل گئی۔ رخ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ کاظم نے اسے ہلاتے ہوئے بیڈ پر اس کے پاس جگہ بناتے ہوئے کہا۔ کاظم اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے اور اسے اٹھانے لگا۔ رخ تھوڑا سا کسمس آئی۔ اس نے اپنی مندی سی آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھنے کی کوشش کی تو کاظم اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ رخ نے کوہنیوں کے بل وزن ڈالتے اٹھنے کی کوشش کی۔ تھوڑا سا کمفرٹر اس کے سینے کے اوپر سے پیچھے ہوا تو اس نے فوراً سے کمفرٹر اپنے سینے تک تان لیا اور شرم سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ رخ میری جان، کاظم نے تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میرے کپڑے، رخ نے کاظم سے نظریں چراتے ہوئے کہا تو کاظم نے مسکرا کر اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے۔ بس ابھی شاور کے بعد میرا بچہ اسکول یونیفارم پہنے گا، کیا میری رخ اسکول جائے گی؟ کاظم نے ڈرتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو رخ نے جھکے سر کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کاظم نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ ارے میں تو بتانا بھول گیا، میں اپنے بچے کے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ کاظم نے آئی پیڈ اس کی جھولی میں رکھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رخ نے دونوں ہاتھوں سے کمفرٹر دبوچا ہوا تھا۔ کاظم نے کمفرٹر کو اس کے پیچھے سے لاتے اسے اچھی طرح لپیٹ لیا۔ نہانا ہے؟ رخ نے چہرہ جھکائے پوچھا۔ اچھا چلو، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کاظم شاہ اور اس کی چھوٹی سی بیوی رخ کمرے میں خاموشی کی عالم میں بیٹھے تھے۔ مدھم روشنی میں کمرہ ایک نرم اور پرسکون فضا میں ڈوبا ہوا تھا اور ہوا میں صرف محبت اور سکون کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔
کاظم نے رخ کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، رخ، آؤ میں تمہیں غسل کا طریقہ آرام سے سمجھاتا ہوں تاکہ تمہیں کسی چیز کی فکر نہ ہو اور سب کچھ آسان لگے۔ رخ کی آنکھوں میں ہلکی شرم اور دلچسپی دونوں جھلک رہی تھی۔ کاظم نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھانا شروع کیا کہ سب سے پہلے پانی کا درجہ متعدل ہونا چاہیے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، تاکہ جسم سکون محسوس کرے۔ پھر اس نے بتایا کہ ہاتھوں کی مدد سے جسم کے مختلف حصوں کو دھونا چاہیے۔ ہر حصے پر توجہ دینا ضروری ہے تاکہ جسم اور دل دونوں صاف اور تازہ ہو جائے۔ بالوں کو نرمی سے دھونا اور سنبھالنا بھی ضروری ہے، اور کاظم نے رخ کی شرم و حیا کا ہر لمحہ احترام کیا۔ اس کے ساتھ ہلکی باتوں اور مسکراہٹ کے ذریعے ماحول کو پرسکون اور آرام دہ بنایا۔ جب کاظم نے آخری مرحلہ بتایا کہ جسم دھونے کے بعد اچھی طرح خشک کرنا چاہیے اور دل میں سکون اور صفائی رکھنی چاہیے، رخ نے محسوس کیا یہ لمحہ صرف جسمانی صفائی کا نہیں بلکہ دل کی قربت اور اعتماد کا بھی ہے۔ کاظم کی محبت اور حفاظت کے ہر اشارے نے رخ کے دل کو گرم کر دیا۔ دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور اعتماد کی مٹھاس جھلک رہی تھی، اور وہ لمحے کی خاموشی میں بس ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے۔ جیسے وقت تھم گیا اور دنیا صرف انہی دو دلوں کے گرد گھوم رہی ہو۔ کاظم نے کمفرٹر سمیت رخ کو گود میں اٹھایا۔ اس نے اپنا چہرہ کاظم شاہ کے سینے میں چھپا لیا۔ کاظم نے مسکراتے ہوئے اسے واش روم میں جا کر کھڑا کر دیا۔ چلو اب جیسے میں نے کہا ہے ویسے شاور لینا ہے، میں اپنے بچے کے کپڑے نکال لوں۔ رخ نے جھکے سر کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کاظم مسکراتے ہوئے واش روم سے باہر چلا گیا۔ 20 منٹ بعد رخ نے واش روم کا دروازہ نوک کیا۔ کاظم موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ موبائل بند کرتے ہوئے کاظم نے رخ کے کپڑے پکڑے اور واش روم کے دروازے سے رخ کو کپڑے پکڑائے۔ رخ نے تھوڑا سا ہاتھ باہر نکالا۔ کاظم نے مسکراتے اپنا سر جھٹکا۔ رخ ابھی بھی اس سے شرما رہی تھی یا پھر ڈر رہی تھی، کاظم کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ رخ نے کپڑے پکڑتے دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر نکلی، کاظم اسی لیے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لایا۔ یہاں بیٹھو، میں تمہارے بال خشک کر دوں، پھر ناشتے کے لیے بھی جانا ہے۔ کاظم نے ہیئر ڈرائر سے اس کے بال خشک کیے اور پونی بنا دی۔ کاظم نے ہاتھ بڑھا کر آئی پیڈ اٹھایا اور اس کی جھولی میں رکھ دیا۔ اور خود اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ رخ، میری جان کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ میری جان ایسے تو سب میاں بیوی کرتی ہے۔ اگر تم ایسے خاموش رہی تو مجھے ایسے لگے گا تم مجھ سے خوش نہیں ہو۔ کاظم شاہ نے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا۔ درد ہو رہا ہے تھوڑا سا، رخ نے چہرہ جھکائے کہا۔ بس کچھ دیر میں آرام آ جائے گا میری جان کو، چلو آج اسکول سے چھٹی کر لو۔ نہیں، رخ نے آئی پیڈ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے کہا۔ کاظم سمجھ گیا، میڈم کو اسکول جا کر شوخی بھی تو مارنی تھی۔ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ نہیں، بس تھوڑا سا۔ کاظم نے کھڑے ہوتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ میں ایک اور چیز لے کر آیا ہوں اپنی رخ کے لیے۔ کاظم کی بات پر رخ نے چہرہ اٹھائے پہلی بار کاظم شاہ کو دیکھا۔ کاظم نے اپنی قمیض کی جیب میں سے ایک پیارا سا لاکٹ نکالا جس کے اوپر لکھا تھا عشق رخ۔ کاظم نے وہ لاکٹ رخ کی گردن کی زینت بنایا۔
تم عشق ہو میرا، میرے دل کا سکون ہو، میری کسی نیکی کا صلہ ہو۔ کاظم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، چلے نیچے۔ رخ نے اپنا دوپٹہ اچھے سے اپنے سر پر رکھا۔ کاظم کو ٹوٹ کر پیار آیا رخ پر۔ کاظم نے رات کو رخ سے کہا تھا اب رخ بڑی ہو گئی ہے۔ اس نے وہی بات دل میں رکھی، تم میری سلطنت کے سردارنی ہو۔ کاظم نے اس کے سر پر اپنے لب رکھے اور اس کا ہاتھ پکڑے نیچے راستے کے لیے چلا گیا۔ نور صبح کے وقت مومن شاہ کے ساتھ کمرے میں بیٹھے تھے۔ ہلکی روشنی میں اس کے چہرے پر خوشی اور بے چینی کا امتزاج تھا۔ مومن شاہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھے تھے۔ ان کی بڑھتی عمر اور بچوں کی موجودگی کے باوجود ان کی نگاہوں میں ایک معمولی نرمی تھی۔ نور نے آہستہ سے کہا، شاہ جی، میں ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہی کہ اللہ نے مجھے اس عمر میں یہ خوشی دی ہے۔ مومن شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور مسکراتے ہوئے کہا، نور، یہ خوشی تمہیں اور ہمارے خاندان کو مضبوط کرے گی۔ تم ہمیشہ سے میرے دل کے قریب ہو اور یہی سب سے اہم ہے۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ مسکرا دی۔ اس کی یہ مسکراہٹ مومن شاہ کے دل کو چھو گئی اور اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ نور کی موجودگی نے اس کی زندگی میں ایک نیا سکون اور روشنی بھر دی ہے۔ باہر کے شور اور گھر والوں کی ہلچل کے باوجود اس لمحے میں صرف وہ دونوں اور ان کی محبت کا عالم تھا۔ شاہ جی اب جلدی سے باہر آئیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، کہاں آپ کی باتوں میں سب بھول گئی۔ نور نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور فوراً سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی، اس سے پہلے کہ مومن شاہ اسے پکڑتے۔ مومن شاہ کا قہقہ اسے اپنے پیچھے تک سنائی دیا۔ صبح کی نرم روشنی کمرے میں پڑ رہی تھی اور فاطمہ پری کو اسکول کے لیے تیار کر رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بیگ تھمائے، پری کی شرمیلی آنکھیں اور کھیلتی ہوئی مسکراہٹ فاطمہ کے دل کو خوشی سے بھر رہی تھی۔ فاطمہ نے پری کے بال سنوارتے ہوئے اس کے لیے ناشتے کا سامان بھی تیار کیا اور کبھی کبھار اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دیا۔ ہر حرکت میں ایک ماں کی شفقت اور پیار واضح تھا۔ لیکن آج فاطمہ کے دل میں ایک چھپی ہوئی ہلکی سی بے چینی بھی تھی، کیونکہ عادیان کمرے میں قریب ہی موجود تھا اور اس کی آنکھیں ہر لمحہ اسے دیکھ رہی تھی۔
آئی ہوپ کہ میرا آج کا ناول آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے. تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا.